الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قربانی کا تذکرہ کیا اور قربانی کا جو مقصد ہے اس کو بیان کیا ہے کہ قربانی جو لوگ کرتے ہیں، اس قربانی کا گوشت، اس قربانی کا خون، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ رب العالمین تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ انسان کا تقویٰ ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی اطاعت کا جو جذبہ ہے وہ پہنچتا ہے. یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قربانی کا جو مقصد ہے اس کو بیان کیا ہے. محترم سامعین کرام، یہ قربانی یقیناً ایک نہایت ہی عظیم عبادت ہے جس کا حکم شریعت نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت کو، اس کے مقام اور مرتبے کو بارہا اجاگر کیا ہے، ہمارے سامنے بیان کیا ہے، تاکہ ہم اس قربانی کو، اس کی اہمیت کو، اس کے مقام کو سمجھیں، اور جب ہماری زندگی میں یہ موقع آئے تو اسے نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھیں، بلکہ اس عبادت کو ہم اور آپ بھی انجام دیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قربانی کا تذکرہ کیا اور اس کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اس قربانی کا تذکرہ اہم عبادت کے ساتھ کیا. بڑی ہی فضیلت والی عبادت نماز، اس کے ساتھ اس قربانی کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ قربانی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے. اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر کے اندر فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں، بہت ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، لہذا ان نعمتوں کے شکر گزاری کے لیے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز کی ادائیگی کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں. وانحر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ قربانی کریں. اسی طرح دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ان دونوں آیتوں کے اندر اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ کیا ہے. نماز یقیناً ہم اور آپ جانتے ہیں کتنی اہم عبادت ہے، ایک مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے، شریعت کے اندر اس کا کیا مقام ہے، اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ قربانی کا تذکرہ اللہ نے کیا یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ قربانی بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے. ایک مومن کی زندگی میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ رب العالمین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قربانی کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، جسے ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور سے پابندی کے ساتھ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. ہر سال اللہ رب العالمین کے حضور قربانی پیش کیا کرتے تھے. اس عبادت کو آپ ترک نہیں کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قربانی کیا کرتے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قربانی شریعت کی نظر میں بڑی اہم عبادت ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. لہذا ہم اور آپ بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اس کے مرتبے کو سمجھیں، اور جب بھی ہماری زندگی میں یہ موقع آئے تو اس عبادت کو انجام دیں. قربانی کی
کہ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں، کچھ احکام اور مسائل ہم اور آپ سنتے چلیں، تاکہ جو کچھ سوالات اس تعلق سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ ان سوالوں کا جواب بھی ہمیں مل جائے، اور ہمارے معاشرے میں قربانی کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں جو ہیں وہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں قربانی کے تعلق سے جاننی ہے کہ یہ قربانی فرض ہے یا پھر سنت۔ ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے قربانی کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ تو اگر ہم تمام احادیث اور جو دلائل ہیں اس سلسلے میں ان کا مطالعہ کریں، انہیں غور سے دیکھیں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قربانی فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ یہ سنت ہے جس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ کئی ساری دلیلیں اس سلسلے میں موجود ہیں، جن میں صحابہ کرام کا عمل بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی سال یہ جان بوجھ کر کے قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، قربانی نہیں کرتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو یہ تعلیم دے سکیں، لوگوں کو یہ بتلا سکیں کہ یہ قربانی فرض نہیں بلکہ سنت ہے جو ہمارے لیے بیان کی گئی ہے۔ اور وہ خود بھی اس بات کو بیان کیا کرتے تھے، جس سال وہ قربانی نہیں کرتے، یہ صحابہ کرام خود بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے قربانی صرف اس مقصد کے لیے چھوڑی ہے تاکہ ہم تمہیں بتلا سکیں، سکھلا سکیں کہ یہ قربانی یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، کہیں لوگ اسے فرض نہ سمجھ بیٹھیں۔ تو صحابہ کرام کے اس عمل سے بھی دیکھیں، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ قربانی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی دلائل ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں، علماء کے اقوال کو بھی دیکھیں، فرماتے ہیں یہ سنت مع القوہ، کہ یہ سنت استطاعت رکھنے کے ساتھ، یہ جو قربانی ہے ہر اس شخص کے لیے سنت کا عمل ہے جو استطاعت رکھتا ہو قربانی کی۔ تو علماء کے اقوال بھی اس سلسلے میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قربانی سنت ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ قربانی اگرچہ سنت ہے، لیکن اس سنت ہونے کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی اہمیت کم ہوتی، اور نہ ہی ہمیں اس بات کی دلیل مل جاتی ہے کہ ہم قربانی نہ کریں۔ استطاعت اگر ہمارے پاس موجود ہے تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ سنت ہے، ہمیں اس چیز کا جواز نہیں ملتا کہ ہم قربانی چھوڑ دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اگر آپ دیکھیں، آپ کی حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، قربانی کر سکتا ہے، ولم يضحي، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، فلا يقربن مصلانا، تو ایسا شخص ہمارے مصلے کے قریب، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت پھٹکار لگائی ہے کن لوگوں کو؟ جو استطاعت رکھتے ہیں، حیثیت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے ہیں، جو بھی وجوہات وہ بیان کرتے ہوں، لیکن حیثیت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا ہے کہ استطاعت رکھنے والا اگر قربانی نہیں کرتا تو ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھٹکار ہے، لہذا ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ یہ قربانی کی عبادت، یہ عمل سنت ہے، لیکن اس کے باوجود جو بھی شخص استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اس کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے کہ وہ قربانی چھوڑ دے یا قربانی نہ کرے دوسری وجوہات بیان کر کے یہ کہہ کر کے کہ یہ سنت عمل ہے، فرض نہیں۔ ورنہ اگر کوئی شخص ایسا کرنے والا ہے تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید، اس پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ لہذا زندگی میں ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو پھر ہم قربانی ضرور پیش کریں، جتنی بھی ہماری استطاعت ہو۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ قربانی کا جانور جو ہم پیش کرتے ہیں یہ ہمارے اطاعت و بندگی کا جو جذبہ ہے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ہم اپنے قربانی کے جانور کو پیش کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اطاعت اور بندگی کے جذبے کو پیش کرتے ہیں کہ ہم گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جیسے آج تیرے حکم پر ہم یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، اگر موقع آیا تیرا حکم ہے، تیرے حکم پر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بندہ قربانی پیش کر کے یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی کا جانور ہمارے اور آپ کی اطاعت کا، ہمارے اور آپ کی بندگی کے جذبے کا یہ اظہار ہے، لہذا یہ قربانی کے جانور میں بھی نظر آنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جب قربانی کا جانور لائیں، جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں قربانی میں، وہ جانور تندرست ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے،
ایسا نہیں دبلا پتلا لا کر کے کوئی چھوٹا موٹا جانور ہم نے قربان کر دیا، ہرگز نہیں. ہماری جو حیثیت ہے، ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں، ہمارا جو بجٹ ہے، اس کے حساب سے بہتر جو جانور ہم اور آپ قربان کر سکتے ہیں وہ جانور ہم اور آپ قربان کریں. اگر ہماری حیثیت ہونے کے باوجود کہ ہم اچھا خاصا جانور قربان کر سکتے ہیں، معمولی سا جانور لا کر کے قربان کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جانور کے تعلق سے اس بات کا بھی خیال رکھیں جب بھی جانور خریدنے جائیں کہ آپ کا وہ جانور کچھ عیوب ہیں ان سے پاک ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عیوب کا تذکرہ کیا ہے حدیث کے اندر کہ جو بھی جانور قربانی کے لیے پیش کیا جائے وہ جانور ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو جانور ہے قربانی کا وہ کانا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کانا پن اس کے اندر نہ ہو کہ جس کا کانا پن بالکل صاف ظاہر ہوتا ہو. اسی طرح وہ لنگڑاتا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن صاف ظاہر ہو. اسی طرح وہ جانور بیمار نہ ہو کہ آدمی دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ یہ جانور بیمار ہے. اسی طرح وہ جانور اتنا دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کے اندر گوشت ہی نظر نہ آئے، صرف ہڈیاں نظر آتی ہیں. اتنا دبلا پتلا جانور لا کر کے آپ قربان کریں. تو یہ 4 عیوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ کسی بھی جانور کے اندر جو قربانی کا جانور ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے جانور میں 4 عیوب میں سے کوئی بھی عیب پایا جاتا ہے تو پھر آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی. لہذا جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں، اچھے سے دیکھ لیں، پرکھ لیں کہ کہیں یہ عیوب آپ کے جانور کے اندر موجود تو نہیں ہے، ورنہ آپ کی ساری محنت، آپ کی ساری مشقت اور آپ کا جذبہ سب کو دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور آپ کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اسی طرح قربانی کے تعلق سے ایک بات جو سامنے آتی ہے، لوگوں کے ہاں سوال ہوتے ہیں کہ کیا پوری فیملی کی طرف سے ایک جانور ہم قربان کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری پوری فیملی ہے اس کی طرف سے اگر ایک جانور ہم قربان کریں تو کیا یہ کافی ہوگا؟ تو تمام دلائل جو اس سلسلے میں موجود ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ایک فیملی کی جانب سے ایک جانور کو قربان کر دیا جائے تو یہ کافی ہوگا. یا اگر جو بڑے جانور ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں، ایک حصہ لے لیں تو پوری فیملی کی طرف سے یہ کافی ہوگا. فیملی کسے کہیں گے؟ فیملی کسے ہم شمار کریں گے؟ یا کتنے افراد ہوں تو اسے ہم فیملی کہہ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک گھر کے اندر ایک چولہے پر، ایک کچن میں جتنے لوگوں کا بھی کھانا بنتا ہو، ایک فیملی میں جتنے بھی لوگ رہیں، چاہے سینکڑوں لوگ آ جائیں، اگر ان کا چولہا ایک ہے، ان کا کچن ایک ہے، کھانا ایک جگہ پکتا ہے تو وہ تمام کے تمام لوگ ایک فیملی شمار کیے جائیں گے، چاہے اس میں تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچ جائیں، اگر ان کا چولہا ایک ہے، کھانا ایک جگہ پکتا ہے تو وہ ایک فیملی شمار کیے جائیں گے اور ان تمام لوگوں کی جانب سے ایک جانور قربان کر دینا کافی ہوگا. لیکن اگر وہی دوسری طرف گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، 10 لوگ ہی رہتے ہیں، لیکن ان کا کھانا الگ ہے، ان کا کچن الگ ہے، چولہا الگ ہے، اگرچہ وہ سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو وہ الگ فیملی شمار کی جائے گی. 4-5 بھائی گھر میں رہتے ہوں لیکن وہ الگ الگ ان کا کچن ہے، الگ الگ کھانا بنتا ہے، الگ الگ چولہے ہیں ان کے، تو وہ ایک فیملی شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ الگ الگ فیملی ہوگی اور سب کی طرف سے اپنے فیملی کی طرف سے سب کو جانور قربان کرنا ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب قربانی کے سلسلے میں سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا کیا معمول تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں ایک آدمی اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایک جانور کو قربان کیا کرتا تھا. بعد میں لوگوں کے ہاں فراوانی آئی، لوگوں کے ہاں مال و دولت کی کثرت ہوئی تو لوگوں نے جانوروں کی تعداد بھی بڑھا دی، یعنی اور زیادہ جانور قربان کرنے لگے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایک جانور قربان کرے تو اس کے لیے کافی ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے، استطاعت دی ہے اللہ رب العالمین نے، طاقت دی ہے، اطاعت کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، کئی جانور قربان کرنا چاہتا ہے، فیملی کے ہر ممبر کی طرف سے وہ جانور قربان کرنا چاہتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، بالکل خوشی خوشی آپ جانور قربان کریں. اجر و ثواب کا معاملہ ہے، نیکی کا کام ہے، یقیناً شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ جانور قربان کر سکتے ہیں. لیکن ایک فیملی کی طرف سے اگر کوئی کرتا ہے ایک جانور تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جانتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو وقت ہے وہ کب سے لے کر کے کب تک رہتا ہے، ہم کب سے کب تک قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کے وقت کے سلسلے میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک کا وقت جو ہے، یہ 4 دن پورے ہم اس کے اندر قربانی کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دے، اپنے جانور کو ذبح کر دے تو وہ قربانی شمار نہیں کی جائے گی. قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے، لہذا عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک اگر وہ انسان قربانی کرتا ہے ان 4 دنوں کے اندر تو اس کی قربانی
مان لی جائے گی، اس کی قربانی صحیح ہوگی۔ اگر ہم اس کی دلیل کی بات کریں کہ 4 دن قربانی صحیح ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں بہت ساری دلائل موجود ہیں جس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 4 دنوں تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان 4 دنوں میں قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو جانور عطا کیے ہیں ان جانوروں پر اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے انہیں ذبح کریں، انہیں قربان کریں۔ کن دنوں میں؟ فی ایام معلومات، ایام معلومات کا تذکرہ کیا، معلوم دنوں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، قرآن کی اچھی خاصی سمجھ رکھنے والے صحابی ہیں، وہ ایام معلومات کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد یوم النحر وبعدها 3 ایام، یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن، اور پھر اس کے بعد 3 دن اور، یعنی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور آپ کی 13 تاریخ، یہ 3 دن۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق کلها ذبح، کہ ایام تشریق جتنے ہیں یہ تمام کے تمام دن قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق یہ تمام کے تمام دن قربانی کے دن ہیں، ان میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایام التشریق کیا ہے؟ لسان العرب جو عربی کی مشہور ڈکشنری ہے اس کے اندر اس کی تشریح کی گئی کہ ایام التشریق یا 3 ایام بعد یوم النحر، کہ ایام تشریق یہ 3 دن ہوتے ہیں یوم النحر کے بعد، یعنی جو قربانی کا آپ کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، اس کے بعد 3 دن جو ہوتے ہیں وہ ایام تشریق ہے۔ تو گویا کہ ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ 4 دن قربانی کے بنتے ہیں آپ کے یوم النحر یعنی 10 تاریخ، اس کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ۔ یہی قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ اسی طرح علماء کرام میں ابن عثیمین بھی ہیں جن کا یہی کہنا ہے کہ یہ 4 دن جو ہوتے ہیں قربانی کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے اقوال ہیں جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ان 4 دنوں کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے، لہذا کوئی بھی شخص ان 4 دنوں میں کسی بھی دن قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہوگی۔ ہاں، وقت کا خیال رکھنا ہے کہ یوم النحر کو عید کے دن، عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی، اور پھر 13 تاریخ کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے انسان کو قربانی کرنی ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے تعلق سے ایک اور مسئلہ جو سامنے آتا ہے، عموماً ان دنوں میں جیسے قربانی کا وقت قریب آتا ہے، بے شمار لوگ یہ سوالات کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میت کی طرف سے ہم قربانی کریں یا نہ کریں۔ ہر سال یہ چیز دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن اس کے باوجود ہر سال یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کریں گے، اور لوگ اس پر اڑتے بھی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں اور بحث و مباحثے بھی بہت کرتے ہیں۔ جبکہ ہم اور آپ اگر شریعت کو دیکھیں، دین اسلام کو پڑھیں، قرآن و سنت کو پڑھیں، تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی، معلوم ہوگی کہ میت کے سلسلے میں شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ صدقے کا حکم دیا ہے، قربانی کا نہیں۔ آپ کہیں بھی پڑھ لیں، شریعت کبھی نہیں کہتی ہے کہ میت کی طرف سے آپ قربانی کریں۔ کوئی قول، کوئی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملنے والی۔ اگر آپ کو حکم ملے گا تو وہ صدقے کا، یعنی شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے ان عزیزوں کے لیے، ان اقارب کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے آپ صدقہ کریں۔ لیکن ہمارا معمول کیا ہے؟ جو چیز واضح ہے صدقہ کرنا، وہ ہم نہیں کرتے۔ میت کی طرف سے قربانی جو بالکل شک و شبہات میں پڑی ہوئی ہے، جس میں اختلافات بھرپور ہیں، کوئی دلیل نہیں ملتی، اس کے پیچھے ہم اور آپ پڑے رہتے ہیں اور پوری جان لگا دیتے ہیں کہ کوئی فتویٰ نظر آ جائے اور ہم قربانی کر لیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی جانب سے قربانی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کتنے عزیزوں کی وفات ہوئی؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ نے کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی قربانی نہیں پیش کی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے، اتنی محبت کرتے تھے ان سے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے کبھی کوئی جانور قربان کیا ہو، قربانی کی ہو۔ آپ کی بیٹیوں کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی جانب سے قربانی نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اس سلسلے میں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی جانب سے قربانی کی ہو۔ لہذا ہم بھی اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو بعض دلائل کو، بعض حدیثوں کو لے کر کے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں، ان حدیثوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کسی بھی طرح ثابت نہیں ہوتی کہ میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ لہذا شریعت نے جو ہمیں چیز سکھلائی ہے اس چیز پر عمل کریں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم جو قربانی کرنا چاہتے ہیں میت کی جانب سے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ان عزیزوں کو ثواب ملے، ان کے نام اعمال میں اجر و ثواب کا اضافہ ہو جائے۔ شریعت ہمیں ایک راستہ دکھلاتی ہے جو بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں۔ صدقہ کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا ہے، بالکل واضح ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے عزیزوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔
اس کے ذریعہ ہم ان کے نام اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں. تو اتنے سارے ذرائع ہونے کے باوجود ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ایسی چیز پر جا کر کے اڑے رہتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. تو اس چیز سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. میت کی جانب سے قربانی کا کوئی ذکر اور کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اسی طرح قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، افواہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں قربانی کا جو گوشت ہے اس کو غریبوں میں بھی تقسیم کیا جائے، اور اس سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اور بالکل برابر تقسیم کریں. یعنی اگر آپ کا جانور 45 کلو کا ہے تو 15 کلو کے 3 حصے لگا دیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ غریبوں میں اور ایک حصہ دوست و احباب اور رشتہ داروں کو کھلا دیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر ہے. یاد رکھیں شریعت نے جو اس سلسلے میں حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین کا قول ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ آپ خود بھی اس میں سے کھائیں، غریب و محتاجوں کو بھی کھلائیں، جو آپ کے گھروں پر آ جاتے ہیں مانگنے ان کو بھی دیں، جو نہیں آتے ہیں قناعت کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان تک بھی آپ پہنچا دیں، جو ضرورت مند ہے ان تک بھی پہنچا دیں، اپنے عزیزوں کو کھلا دیں، رشتہ داروں کو کھلا دیں، دوست و احباب کو کھلائیں. لیکن یہ تقسیم کہ بالکل برابر ہونا چاہیے، ایسا کوئی حکم شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. آپ کی مرضی، آپ اس گوشت کو کیسا استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہیں تو پورا گوشت غریبوں کو کھلا دیں، زیادہ انہیں کھلا دیں، انہیں زیادہ دے دیں، آپ خود کم کھا لیں، یا آپ زیادہ کھانے غریبوں کو دے دیں، کم دیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا چاہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم ان غریبوں اور محتاجوں کو بھی، ضرورت مندوں کو بھی، جن کے ہاں قربانی نہیں ہے ان کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کریں. ایسا نہ ہو کہ انہیں بھول جائیں، ان تک گوشت نہ پہنچے. ہرگز نہیں، پہنچنا چاہیے. آپ جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں، لیکن یہ تقسیم جو ہمارے معاشرے میں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو اب نئی ہمارے ہاں ایجاد ہونے لگی ہے، نئی چیزیں قربانی کے تعلق سے بہت ایجاد کی جاتی ہیں، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کے موقع سے قربانی نہیں کرتے، بلکہ جو رقم جانور پہ لگانا ہے وہ رقم جا کے صدقہ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ کافی ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں شریعت کے حکم کو دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ لیں، آپ کے عمل کو دیکھ لیں، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں قربانی کرنی ہے اگر استطاعت ہے. جیسا کہ آپ نے اب تک سنا دلائل کی روشنی میں کہ قربانی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے اور صحابہ کرام کا بھی عمل رہا ہے. اللہ کے رسول نے سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کو جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے. لہذا ایسے وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گے بلکہ وہ رقم کسی غریب کو صدقہ کر دیں گے، تو ان کے لیے کسی بھی طرح یہ کرنا مناسب نہیں ہے. اگر آپ کو صدقہ ہی کرنا ہے تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے، پورا سال آپ کے پاس پڑا ہے، جب بھی چاہیں آپ صدقہ کریں. قربانی کے موقع سے آپ قربانی بھی کر لیں، ساتھ میں صدقہ بھی کر دیں، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن آپ یہ کہیں کہ ایک سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سنت ابراہیمی جو ہے جس پر عمل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس قربانی کو چھوڑ کر کے اس کی جگہ پر آپ صدقہ کریں، تو یہ کسی طرح جائز اور درست نہیں ہوگا. اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. اسی طرح اس موقع سے ایک چیز کا اور خیال رکھیں، اس موقع سے عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں قربانی کے موقع سے قربانی کے جانور کو قربان کرنے کے بعد بہت ہی گندگی ہم اور آپ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، گلیوں میں. یاد رکھیں شریعت جو ہے ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں. لہذا اس موقع سے اس چیز کا خیال ہم ضرور رکھیں. اس کی غلاظتیں اور جو بھی غلط گندی چیزیں ہیں اسے اپنے آس پڑوس میں، گلیوں میں، سڑکوں پر جو عام شاہراہ ہے وہاں ہرگز نہ پھینکیں. یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. اسی طرح شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تو اپنے کسی بھی عمل سے شریعت کسی بھی عمل سے جو ہے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. آپ شریعت کے بدنامی کا ذریعہ نہ بنیں، ورنہ یہی ہوگا. ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں جانتے ہیں کہ اگر آپ کی وجہ سے یہ گندگی ہوتی ہے تو پھر نہ صرف آپ کی بدنامی ہوگی، پورے مسلمان قوم کی بدنامی ہوگی، ساتھ میں دین اسلام کی بدنامی ہوگی. تو آپ اپنے کسی عمل سے دین کی بدنامی کا ذریعہ ہرگز نہ بنیں. اس موقع سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو قربانی کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی گئیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی اس قربانی کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اپنے استطاعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق جانور قربان کر سکیں. اللہ رب العالمین تو ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری قربانی کو قبول فرما. اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ رہیں نیک اعمال کرتے رہیں، اور اللہ تو ہماری غلط کاموں سے حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا. اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین.